اخوت بہت سارے مشکل موقعوں کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے اور ابھی بھی ہم دوبارہ اخوت سے ایسے ہی ایک رول کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ کو شاباشی بھی ہمیشہ کی طرح، اور ابھی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں فلڈ نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے وہاں کس قسم کی ایسی مدد درکار ہے اخوت کو اور باقی آپ جیسے آرگنائزیشنز کو، جسے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو آگے بڑھ کر آگے آ کے آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے؟ سر تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے آپ اخوت کی خدمات کو عوام کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، جس سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس وقت سر دیکھیں، سب سے پہلے ریسکیو ہوا، اب ریلیف کا کام ہو رہا ہے۔ ریلیف کے کام میں ہم نے 30,000 خاندانوں کو 5,000 یا اس سے زیادہ کی رقم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور 14,000 خاندانوں کو ہم پیش کر چکے ہیں۔ باقی 30,000 جو 16,000 17,000 اور ہوں گے ان کو کر جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم کھانا پیش کر رہے ہیں، دوائیاں پیش کر رہے ہیں، کچھ ٹینٹ بھی ہم نے کیے ہیں، کچھ فوم کے گدے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے 30,000 فیملیز کو ہم نے آپ کا فوکس ایریا کون سا ہے؟ کس علاقے میں کام کر رہے ہیں؟ سر ہم چاروں صوبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے پورا پاکستان ہمارا دیش ہے، تو ہم سوات میں بھی ہیں، مطلب کے پی میں بھی، سندھ میں بھی، جنوبی پنجاب بھی، بلوچستان میں بھی، لیکن بلوچستان پہ ہم زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام آپ کو کیش میں سپورٹ کریں یا ان کائنڈ سپورٹ کریں؟ سر کیش میں۔ ان کائنڈ کی سپورٹ کی سر بہت مشکلات ہیں، اس کی تقسیم کی، اس کی ترسیل کی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیش کی صورت میں ہم ان کو خود بھی کیش جا کے دے سکتے ہیں، ہمارے بڑے ریلائبل والنٹیئرز اور امپلائیز ہیں، یا پھر ہم ایزی پیسہ کے ذریعے سے پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو، ویریفائی کرتے ہیں تاکہ غلط نہ ہو، پھر ان کو ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ 30,000 خاندان ہم نے لیے، سیلانی لیتا ہے، خدمت لیتا ہے، یہ ریلیف کا کام تو بڑی تیزی سے الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن اصل سر مسئلہ یہ ہے، میں ڈریجی خان گیا، راجن پور گیا، میں کل سجاول جا رہا ہوں، مجھے ان لوگوں کی آنکھوں میں جو خوف دکھائی دیتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب یہ ہم یہاں سے نکل کے ریلیف کیمپ سے اپنے گھر جائیں گے تو ٹوٹی ہوئی چھت اور خستہ حال دیواریں ان کی منتظر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ موسم بھی سرد آنے والا ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اور آپ بھائی یقین کیجئے کہ یہ گھر کوئی لاکھوں کا نہیں مانگتے، وہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا گھر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں شتیریں بھی بچ گئی ہیں، بالے بھی بچ گئے ہیں، لوہے کا دروازہ تھا، کھڑکی تھی، وہ بھی بچ گئی ہے، لیکن چھت گر گئی ہے، دیواریں گر گئی ہیں، ہمیں تو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے دے دے تو ہم 1 مہینے میں خود سے مزدوری کر کے اپنا گھر بنائیں گے۔ تو ہم ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن پیکج کنسیو کر رہے ہیں، ہم پیش کرنا چاہتے ہیں قوم کے سامنے کہ 1 لاکھ گھرانوں کو ہم گھر بنا کے دیں، اور اس کے ساتھ ان کو کچھ ایسا بلا سود قرضہ دیں جس سے وہ اپنے جانور خرید سکیں یا زراعت کر سکیں یا اپنا جو کاروبار ان کا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، میرے پاس آج تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ 1 لاکھ گھرانوں کے لیے گھر بنانے کا پروگرام لے کر میرے پاس دوبارہ آئیے، میں اس کو اپنے ہی پروگرام سے پوری تفصیل کے ساتھ پاکستانی عوام کے سامنے رکھوں گا، اور درخواست بھی کروں گا کہ اس پروگرام میں سارے آگے بڑھ چڑھ کر آئیں، ایک گھر اڈاپٹ کر لیں یا آپ کی تنظیم کو پیسے دیں، جیسے بھی انہیں پسند ہو، اور آپ کی مدد کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں تاثیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔